حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس مبارک سورت کی اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے اور کیا ارشاد ربانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے حبیب اپنی زمان اقدس سے آپ فرما دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، جتنے بھی پیارے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، تعلق داریاں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ابناء، تمہارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے سب آ گئے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، جتنے تمہارے برادران ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ اور تمہارا قبیلہ۔ یہ جتنے پیار کے رشتے، خون کے رشتے، محبت جن سے انسان فطری طور پر کرتا ہے، اور یہ محبت ایک نیچرلی محبت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے، اپنے قبیلے سے، کنبے سے، برادری سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان رشتہ داروں کے بعد مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا تمہارا وہ مال کہ جسے تم گن گن کے رکھتے ہو۔ یہ بھی انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ انسان بار بار کاؤنٹنگ کرتا ہے، چیک کرتا ہے۔ اب تو خزانے کا زمانہ نہیں رہا، اب تو بینکنگ کا زمانہ ہے، اور بینک کو فون کرتے ہیں کہ میرا بیلنس چیک کرو، انکمنگ آؤٹ گوئنگ کیا ہو رہی ہے، کیا بیلنس ہے میرا۔ تو انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں میرا مال کم تو نہیں ہو رہا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ مال جسے تم جمع بھی کرتے ہو اور گن گن کے رکھتے ہو، تو وہی رب تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے مزاج کو، طبیعت کو، جبلت کو، خلقت کو، نیچر کو جانتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال کہ جسے تم گن گن کے رکھتے ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کساد بازاری، یہ ہمارے بچے یہ اردو نہیں سمجھتے ہیں، مندی کہہ لیں آپ اس کو، لاس کہہ لیں آپ اس کو، بازار کے اندر کمی کہہ لیں آپ اس کو، بازار سلو ہے۔ فرمایا وہ تمہاری تجارت کی جس کی کساد بازاری اور جس کی مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا سارا پیسہ جمع کر لیں گے تو پھر سکون ہو جائے گا، چل کریں گے لائف، تو چل ول نہیں ہوتی ہے، اور زیادہ ٹینشنیں بڑھتی ہیں، اس کو سنبھالنے کی پھر ایک ٹینشن ہوتی ہے، وہ ایک نیا دندہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک نئی ٹینشنیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جس کا ذکر کیا گیا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ، خشیت کہتے ہیں خوف، ڈر، کہ یہ میرا مال، یہ پراپرٹی، یہ جتنا میں نے را میٹیریل خریدا ہوا ہے کہیں اس کا بازار نیچے نہ چلا جائے، تو یہ ایک نئی ٹینشن ایک دوبارہ شروع ہو چکی۔ مال تو ہے، تجارت تو ہے، لیکن اس کے اندر تو فرمایا وہ تمہارا مال جسے تم گن گن کے رکھتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا اور جس کے ریٹ کے لو ہونے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مساکن یہ مسکن کی جمع ہے، مسکن کہتے ہیں رہائش کو، گھر کو۔ فرمایا کہ تمہارے وہ گھر جنہیں تم بڑا چاہتے ہو اور ان سے محبت کرتے ہو۔ انسان جب گھر بناتا ہے، خریدتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ٹائل، سینیٹری، چوائس، ایوری تھنگ، کہتا ہے کہ یار اس گھر سے مجھے بڑا پیار ہے۔
اچھا انسان کا آبائی گھر ہوتا ہے، اسے بھی بڑا پیار ہوتا ہے کہ اس گھر کی در و دیوار کے ساتھ میری بڑی محبتیں وابستہ ہیں. مجبور ہو جاتا ہے فیملی کے بڑے ہونے کی وجہ سے شفٹ ہونے اور بیچنے، لیکن دل نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ چھوٹا کیوں نہ ہو. تو یہ ایک فطری محبت ہے. انسان مال سے محبت کرتا ہے، تجارت سے محبت کرتا ہے، اس گھر سے محبت کرتا ہے. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کسی قصہ خواہ کے قصہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارا یہ دل بنایا اور اس دل کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی، وہ خود ذکر فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے تمہاری محبت فطری ہے، نیچرلی ہے، اوریجنل ہے، جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا. میں محراب و ممبر پر جبہ پہن کے، ایسکوٹ پہن کے، سفید کپڑے اور سمارٹ بن کے کہوں کہ نہیں فقیر کی ذات ببرکات ایسی ہے کہ فقیر کو مال بھی اچھا نہیں لگتا ہے، فقیر کو تجارت بھی اچھی نہیں لگتی ہے، گھر بھی اچھا نہیں لگتا، تو بے وقوف بنانے والی بات ہے. لوگوں کو جو ہے اموشنل کر کے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بلیک میلنگ کا. سب کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. یہ ایک مذہب اور اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے. ہمارے عزیز صاحب کو جو ہے نا مال سے کوئی غرض نہیں. میرے بھائیوں، مال سب کی ضرورت ہے. مال کی محبت ایک فطری محبت ہے. تجارت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہاں یہ بات کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کے رستوں سے بچائے. یہ درس دو قوم کو اس وقت. قوم کو اس اصل جو اوریجنل چیز ہے، جو اصل وے ہے، جو راستہ ہے، وہ کہو کہ بھائی یہ تو چیزیں ہونی ہیں، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، میرے بچوں کی بھی ضرورت ہے، تمہارے بچوں کی بھی ضرورت ہے. میں اپنے بچوں کے لیے بھی یہی دعا مانگتا ہوں اور تمہارے بچوں کے لیے بھی یہی دعا مانگتا ہوں. لیکن اصل جو کام ہے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود و قیود اور باؤنڈریز اور جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کے خلاف نہیں جانا ہے. اصل درس دینے والا یہ ہے جو قرآن نے پیغام دیا اور جو اللہ اور اس کے رسول نے پیغام دیا. 12 رشتوں کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد جتنی محبت کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کا ذکر کیا. فرمایا تم اپنے آباء و اجداد سے، رشتہ داروں سے، بھائی سے، کنبے سے، قبیلے سے محبت کرتے ہو، اور مال جسے تم گن گن کے رکھتے ہو، تجارت جس کے تمہیں کساد بازاری کا خوف ہے، اور فرمایا تمہارا وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو. لیکن سنو، اب سنو اصل بات. قل ان کان آباؤکم، وہاں سے اوپر سے بات چلی. حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ رشتہ داریاں، یہ مال، یہ تجارت، یہ گھر، یہ ساری چیزیں، ان سب کی محبت تمہارے دل کے اندر اتنی زیادہ غالب آ گئی ہے. یہ اصل جواب اس کا آ گیا اور اصل مقصد آ گیا اس آیت کریمہ کا نچوڑ، نقطہ. فرمایا ان کی محبت تو ہے، نیچرلی محبت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. دیہاتی لوگوں کو کھیتی باڑی سے محبت ہوتی ہے، جانوروں سے محبت ہوتی ہے، سونا چاندی کی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی ازواج سے محبت ہوتی ہے. فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری محبتیں رکھی ہیں، لیکن سنو مقصود کیا ہے ذکر کرنے کا. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری کی ساری محبتیں اوپر چڑھ گئیں، غالب آ گئیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت، اسلام کی محبت، احکام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی محبت، یہ ساری کی ساری کم ہو گئیں، مغلوب ہو گئیں، اور ان سے تمہیں زیادہ محبت ہو گئی ان تمام چیزوں سے. لفظ کیا ہے؟ احبا. احب جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دو چیزوں کے تقابل کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو چیزوں کو آپس میں جو ہے اس کو کمپیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان میں کس سے محبت کرتے ہو. تو کہا کہ ان سے اگر زیادہ محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے کم محبت ہے، میں قرآن کے الفاظ پڑھتا ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. اگر ان چیزوں کی محبت غالب آ چکی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ ہو گیا معاملہ خراب ہمارا. یہ دنیا کی چیزیں تھی، برتنے کی تھی. یہ گھر ہے جس کو ہم نے بنایا تھا، پتہ نہیں رہنا بھی نصیب کریں نہ نصیب کریں. اور
کتنے لوگوں نے کتنے خوبصورت ٹائلیں دروازے چوائس کیے، لیکن آپ یقین کریں ان گھروں کے اندر داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوا، ان کو برتنا نصیب بھی نہیں ہوا، مال جمع کیے لیکن ان مال کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، سارا کچھ یہیں پر چھوڑ چھاڑ کے لدے بدے چھوڑ کے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو مال ہم کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے، فلاں کے لیے، ٹمکاں کے لیے، اس کے لیے کالا پیلا نیلا گردن کاٹو، یہ کرو وہ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، فرمایا یہ نہ کرو۔ تو یہ چیزیں فطری محبت ہے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں کرو۔ اور ہاں جہاں پر آ جائے یہ بات کہ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، پھر وہاں پر رشتہ داری آ جائے، وہاں تجارت آ جائے، وہاں کاروبار آ جائے، مال آ جائے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پکڑ لو۔ یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کو چلانے کا، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس میں سے ایک نقطہ لے کر بس میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ تمہاری سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان وجد طعم الایمان، 2 الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو 3 چیزوں کی محبت ہو، فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ثلاث من کن فیہ، جس نے 3 چیزوں کی محبت کو پا لیا، اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، فرمایا سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، رشتہ دار ہوں، مال ہو، تجارت ہو، دنیا ہو۔ لفظ کیا ہے حدیث پاک کے؟ کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو ہے جتنی ساری دنیا کی چیزیں ہیں زمین و آسمان کی، سب اس کی ہیچ ہوں نیچ ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا۔ حضرت امام مسلم، 2 کتابیں ہیں ہماری حدیث پاک کی، بخاری ہے اور مسلم ہے، جن کو صحیح کہتے ہیں، صحیح تو اور بھی ہے، مسند احمد ہے دوسری ہے، لیکن جو مشہور ہے عرف عام کے اندر، حضرت امام مسلم نے باب باندھا ہے، فرماتے ہیں وجوب محبت الرسول اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے۔ فرمایا ان کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے اہل، تمہارے والد، تمہاری اولاد والناس اجمعین، اور فرمایا سب لوگوں سے بڑھ کر رسول خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبْهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، فرمایا کہ جس کے اندر محبت نہیں پائی جاتی ہے، فرمایا کہا گیا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کا جس میں محبت رسول نہیں ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا کمال ایمان ہوگا، جتنی محبت رسول بڑھتی جائے گی اتنا ایمان کا گریڈ اور درجہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن مطلق تو ہونی چاہیے، کوئی منیمم سے منیمم تو ہونی چاہیے، کوئی ایٹ لیسٹ تو ہونی چاہیے۔ اگر ہے ہی نہیں ہے، امام مسلم کے الفاظ میں پڑھتا ہوں وَإِطْلَاقُ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، فرمایا کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ محبت رسول نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، جن کی زیادہ ہوئی ان کے درجے بلند و بالا ہوئے۔ اس پر پھر امام مسلم 2 حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس پر امام مسلم یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے
فرمایا جب تک حتی اکون احب الی، فرمایا سب سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب کیوں نہ ہوں. فرمایا کیا لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہے. مطلق محبت نہیں ہے تو مطلق ایمان نہیں ہے، مطلق ایمان کی نفی کی گئی ہے. کمال محبت پھر کمال ایمان کے درجے کو پہنچے گا. تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، فرمایا مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے. دیکھیں محبت تو ایک بڑی پیاری بات ذکر کی گئی ہے کہ محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. محبت جو ہے ایک کیفیت ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے. اس کا انسان کو کیسے مکلف کیا جاتا ہے کہ بھائی انسان محبت کرے؟ اس پر بڑی پیاری بات تحریر فرمائی مفسر قرآن ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ نے بڑا پیارا اس کا جواب نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ دیکھیں محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت غیر اختیاری ہوتی ہے جس کا انسان مکلف نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، تجارت سے محبت کرتا ہے، خاندان سے محبت کرتا ہے. یہ ایک غیر اختیاری محبت ہے. اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ جو اختیاری ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور محبت کو بڑھانے کے لیے انسان اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، دلائل کو، چیزوں کو لے کر آتا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ خطاب سماعت فرما رہے ہیں، آپ جب قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، دلائل سنیں گے، باتیں سنیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے ایمان کا گراف بڑھے گا. اچھا نکلنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب انسان دلائل سنتا ہے تو وہ دلائل سننے کے بعد انسان کا زادت ایمانہ، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کی محبت کی کیفیت بڑھتی ہے. تو فرمایا دوسری محبت ایسی ہے کہ وہ انسان کے اختیار میں ہے. ایک طبعی محبت ہے جو انسان طبیعتاً خلقتاً کرتا ہے، اور ایک ہے کہ انسان عقلی طور پر اختیار کر لیتا ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. آپ نے دیکھا بدر کے اندر، آپ نے دیکھا احد کے اندر، آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو، انہوں نے باقاعدہ طور پر سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جس کو ہمارے بچے کہتے ہیں بائی چوائس، ان کے سامنے دونوں راہیں موجود تھی، دونوں راستے موجود تھے. ویسے تو ہر ایمان والے کے سامنے دونوں راہیں، دونوں راستے موجود ہیں، لیکن بائی چوائس انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، بدر کے اندر گئے. سامنے رشتہ دار کھڑے ہیں، ہر ایک کھڑا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عقل و شعور اور اختیار کے طور پر انہوں نے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان فرما دی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. مولا کائنات قربان ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کو قربان ہو رہے ہیں. ان کو بھی جانیں عزیز تھی، ان کو بھی مال تھا، ان کا بھی گھر بار تھا، فطری چیز ہے، لیکن انہوں نے اس فطری محبت کو پیچھے کر کے اختیاری اور جو عقلی محبت ہے اس کو غالب کر لیا اور محبت رسول کی چادر کو اوڑھ لی. آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی ان کے پرچم بلند و بالا ہیں. حضرات گرامی وقت نہایت مختصر ہے. جمعے کو تو ایسا لگتا ہے وقت دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہوتا، رکتا نہیں ہے. بس جلدی سے میں بات کروں گا، اصل بات تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی رات ہوگی. محبت کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ کن کن وجوہات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو انسان کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. بھائی کیوں محبت کرتے ہو؟ بھائی بہت فاضل ہیں، بہت عالم ہیں، اللہ نے علم بہت عطا فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا لوگوں کے علم تو بڑے قلیل ہیں، اللہ نے بڑا تھوڑا سا ساری مخلوق کے اور سارے لوگوں کے علموں کو جمع کیا جائے تو بالکل قطرہ برابر ہے. فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم دیا گیا. لیکن اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سب کو قلیل دیا گیا، میرے محبوب کو عظیم عطا کیا گیا. سبحان اللہ نہیں کہیں گے یار؟ فرمایا سب کے، قرآن پڑھوں گا میں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کتنا دیا گیا؟ میرے بھائی دیکھیں علم کو اوپر نہ کریں، زیادہ اوپر ہو جائے گا. آپ سنی لوگ بہت اوپر کر دیتے ہو، وہ اوپر نہ کرو میرے بھائی، حد میں رکھو، حد میں رکھو، حد سے اوپر نہ کرو. بھائی آپ بتا دیجئے وہ حد کیا ہے؟
وہ حد آپ بتا دیجئے، ایک پیمانہ لے کر، ایک فٹا لے کر آ جائیں، ہمیں بتا دیں کہ یہ تعظیم کی حد ہے، یہ علم کی حد ہے، اور یہ جو ہے اس کی حد ہے، اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں صرف اتنی سی حد سکھائی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات ہیں، جو چیزیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ اور گھر کی بات نہیں، گھر کی بات نہیں، کچی پکی باتیں میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ مت کچی باتیں کرو، وہ بات کرو کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، وہ آپ کا دشمن بھی ہو آپ کی بات کو رد نہ کر سکے، آپ کو رد کرے کہ مولانا صاحب مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کئی لوگ ناپسند کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے پیچھے ناپسند کرتے، ان کی مرضی ہے، لیکن بات کو رد نہ کر سکے، اتنے مضبوط قسم کے قرآن و حدیث کے دلائل سے بات کرو اس محراب و منبر کے اوپر۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کتنا عطا کیا گیا؟ فرمایا حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ علم کانا و علم ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن جنتی جنت میں جائے گا، بلکہ جنت کیا حوال کہ اس کو وہاں پر کیا پھل دیا جائے گا، کیا کھانا دیا جائے گا، پہلا کھانا کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا علم کانا وما یکون۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں حدیث طیبہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، نماز ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، حضور علیہ السلام فرمایا پہلی خلق سے لے کر اور جنتی کے جنت میں داخل ہونے، بلکہ جنت کے معاملات سب کچھ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ تو فرمایا کہ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنے لگو تو دیکھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے علم قلیل فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم عظیم عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ عطا کیا گیا، جو کچھ کمالات ملے، یہ کمالات کسی نبی کے، کسی ولی کے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کے بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ سب عطا کرنے والی ذات میرے مالک و مولا کی ہے۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم عطا کیا۔ اگر علم کی بنیاد پر محبت کی جائے کہ یار میں علم والے سے محبت کروں گا، تو خدا کی قسم میرے محبوب سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، آؤ ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ دوسرا فرمایا، میں جلدی جلدی اشارہ کرتا جاؤں، دوسرا فرمایا کہ انسان محبت کرتا ہے زہد و تقوی کی بنیاد پر، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس بنیاد پر شب بیدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کو اٹھو، رات کو اٹھو، رات کو اٹھ کر خاص طور پر جو ہے جو سحری کا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، استغفار کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام راتوں کو کتنا اٹھتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا اور اپنے محبوب سے جا کر فرمایا کہ جبریل جا کر ہمارا پیغام دو، اے محبوب آپ راتوں کو اٹھتے ہیں، اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسا کریں کہ اس کے اندر کچھ کمی کر دیں میرے محبوب، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے کریم، اپنے سرتاج کے ایک مرتبہ پاؤں دیکھے تو حضور علیہ السلام کے پاؤں جو ہے وہ سوجے ہوئے تھے عبادت کر کر کے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہوا ہے، ہماری تو اگر ایک تسبیح قبول ہو جائے نا، ایک تسبیح پڑھیں ہم سبحان اللہ الحمدللہ، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تسبیح قبول ہو گئی تو ہم کہیں گے جی الحمدللہ الاحسانی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ کا بڑا شکر ہو گیا کہ فقیر جو ہے وہ اس درجے پر، قبولیت کے درجے پر فقیر پہنچ چکا ہے۔ فقیر کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پیر تو یہ سبق دے رہے ہوتے کہ بھئی تمہیں نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پیر ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ فرماتی پاؤں مبارک کے اندر ورم پڑ گئے، فرمایا میں نے ورم کو دیکھا، پاؤں کو ہاتھ لگایا، میں نے اس کی یا رسول اللہ اب اتنی مشقت، اتنی تکلیف، آپ نے اللہ اتنا درجہ عطا فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔
آپ پر تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، آپ کو نصرتیں عطا فرما دی، اور آپ کے صدقے سے آپ کے اگلو اور پچھلو کو معاف کر دی۔ گر نام محمد را نہ یا برد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ فرمایا یہ سب کچھ نام محمد کا صدقہ ہے کہ کشتی نوح کو کنارہ مل گیا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، تو آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، اگر ایسی بات ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کے اور عبادت نہ کروں، اور عبادت نہ کروں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو کہ راتوں کو اٹھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے ہمارے محبوب راتوں کو اٹھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا راتوں کو عبادت تو کریں لیکن کچھ اس کے اندر قلت کر دیں، کچھ کمی کر دیں۔ ارے تم زہد و تقوی اور شب بیداری کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم ساری کائنات کی شب بیداریاں ایک طرف اور میرے محبوب کی ایک طرف، ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کس سے محبت کرو گے؟ ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کس سے پیار کرو گے؟ فرمایا وہ سب سے زیادہ محبت و پیار کے لائق ہے۔ فرمایا کہ ایک محبت کی بنیاد یہ ہوتی ہے، انسان محبت کرتا ہے کہ یہ شخص بہت رحم دل ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مشہور آیت کریمہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے بچے کو یاد ہے۔ اس کے اندر دیکھیں ایک رحیم ہوتا ہے، رحمان ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ایک رؤوف ہوتا ہے، کرم کرنے والا۔ حضور رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ راحم نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، رحم کرنے والا نہیں، بلکہ رحمت فرما دیا۔ رحمت ایک وصف ہے، اور جو صاحب وصف ہوتا ہے اس کو رحیم کہتے ہیں، راحم کہتے ہیں، ارحم کہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمارا محبوب صرف جو ہے رحم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو سراپائے رحمت ہے، اس کے پورے وجود کو رحمت ہی رحمت بنا کے رکھ دیا۔ دوسری آیت کریمہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا آپ کے رب کے فضل سے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، سراپائے رحمت بنایا ہے، لین بنایا ہے، نرم بنایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میلاد ہونے لگا ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میلاد نہ کرو، میلاد نہ کرو، یہ بدعت کر رہے ہو، نیا طریقہ دین کے اندر ایجاد کر رہے ہو، نہ کرو میلاد۔ ارے خدا کے بندے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اتنا تو سن لو، اتنا تو سن لو یار، خدا کا واسطہ ہے، یہ امت کو تفرقہ ڈالنے اور انتشار اور افتراق، امت کو جمع کرنے کا موقع ہے۔ یہ رمضان، یہ ربیع الاول، یہ ساری کی ساری چیزیں امت کو مجتمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایمان سے بتاؤ کہ آج پورے دہر کے اندر اسم محمد سے اجالا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ یہی اجالے کا یہی ایک ذریعہ ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو فرمایا یہ تو دہر کے اندر پوری امت کو جمع کرنے کا۔ شام والوں کا حال دیکھو ذرا کیا ہے، فلسطین کے اندر دیکھو کیا ہے، عراق کے اندر دیکھو کیا ہے۔ اور خدا کے بندو امت اس وقت چور چور ہے، زخمی ہے، اور ہمارے ہاں ایک فتنہ شروع ہے، فساد شروع ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو ہے شیخ الاسلام کہلانے والے اور بڑی لائٹلی باتیں کرنے والے، خدا کی قسم ان کے منہ سے بھی ربیع الاول آتا ہے تو سنتا ہوں کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، غلط کر رہے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، میں اتنی سی بات بچوں سے کہتا ہوں، بچوں سے سہل سے بات کہتا ہوں۔ آپ 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے، تلاوت قرآن ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد درس قرآن و حدیث ہوگا، دعا ہوگی۔ اب یہ الگ الگ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ تلاوت کیا نعوذ باللہ بدعت ہے، رسول اللہ کی نعت پڑھنا بدعت ہے جو حضرت حسان نے حضور کے سامنے پڑھی ہے۔ میں غلط قسم کے اشعار ہیں نہیں پڑھنے دیتے ہم ان کو، نہ کچا کلام پڑھنے دیتے ہیں، نہ غلط قسم کے اشعار پڑھنے دیتے ہیں، بالکل غلط ہے جو غلط ہے۔
ہم سے تو ہمارے بہت سارے ناراض ہیں کہ کیوں غلط کو غلط کہتے ہو. غلط کو غلط کہیں گے, قبروں کے طواف کرو گے, قبروں کو سجدے کرو گے, بت پرستی کرو گے, غلط کہیں گے اس کو. غلط غلط ہے یار, غلط کو کیسے درست کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں 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 بڑا مسئلہ بن جائے گا, ہمارے لوگ یہ ہو جائے گا, فلان ناراض. ہمارے اپنے لوگ ناراض ہوتے ہیں, ناراض ہو جائیں, یا تو آپ ان کو راضی کر لو یا اللہ رسول کو راضی کر لو. تو جو غلط ہے غلط ہے, لیکن مجموعی طور پر یہ تلاوت قرآن, یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ درس قرآن و حدیث, یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی, یہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جائیں گی. یار خدا رسول کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر سے کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز غلط ہے؟ ہاں جو جلوس نکلتا ہے, رات کو قبلہ شاہ صاحب میرے ساتھ حیدرآباد میں تھے, حیدرآباد میں لطیف آباد میں بھی سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی ہم نے جلسوں کے اندر یہی کہا کہ یہ جو ہے اس کے اندر ٹرک کے اندر سے تم بسکٹ پھینک رہے ہو اور سارے کے سارا بےہودہ کام کر رہے ہو, اس کا تعلق کوئی رسول اللہ کے میلاد کے ساتھ نہیں. یہ سب کے سب خلاف شرع کام ہے. یہ اللہ کے رزق کی بے ادبی کر رہے ہو, روزی کی بے ادبی کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا زمین پر, فرمایا عائشہ اس کو اٹھاؤ, اس کا ادب کرو. یار تو وہ جو روٹی کا ادب, رزق کا ادب سکھاتے ہیں, آج ان کے میلاد پر تم ٹرک پر چڑھ کے جناب پھینک رہے ہو 2-2 روپے کی چپسیں اور بسکٹ خرید کے, اور ڈرامے بازی اور شو بازی اور حاتم تائی بنے ہوئے ہو. روکنا چاہیے ہمارے علماء کو, ہمارے جلوس کرنے والوں کو روکنا چاہیے, اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ یہ رسول خدا کے جلوس کی توہین کر رہے ہو. ہم محراب و ممبر پر بولتے ہیں, جلسوں میں جہاں جاتے ہیں بولتے ہیں, میڈیا پر بولتے ہیں. ہمارا جو باقی دیکھیں عوام تو کل انعام ہے, ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ تو اپنے باپ کی نہیں مانتے, وہ تو کسی کی نہیں مانتے, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے, کس کی مانیں گے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے. مسجد کے اندر آپ آتے ہیں, جوتیاں کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. حرم میں طواف کرتے کرتے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں, تو اب کیا بولیں کہ حرم مت جانا, وہاں جیب کٹ جاتی ہے. مسجد نہیں جانا بھائی, مسجد کے اندر جوتا چوری ہوتا ہے, چور ہوتے ہیں مسجد کے اندر. ابے بھائی وہ تو چور ہیں, وہ تو حرم میں بھی چور ہیں, مسجد کے اندر بھی چور ہیں. جو اصل کام ہے وہ تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. اصل کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے گھر گھر میلاد کرو, گھر گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو, اور جہاں یہ ذکر کرو گے وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا, وہاں پر برکتوں کا نزول ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے گا. آخری بات, وقت ہو چکا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کریمہ پر میں بڑی رات کو گفتگو کروں گا, ابھی اس کی تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں. صرف جو لفظ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ آپ اگر شفقت و محبت و رحمت کی بات کرتے ہو, رحمت کی بنیاد پر بات کرتے ہو, تو رحمت کیا چیز ہے؟ فرمایا رحمت حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کا پاکیزہ کلام. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مالک و مولا فرماتا ہے تمہیں ایسا نبی عطا کیا ہے جو رؤوف بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, جو شفقت کرنے والا ہے, جو امت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر رحم و کرم اور شفقت و محبت اور رحم دلی کی بنیاد پر محبت کی جائے تو خدا کی قسم کائنات میں میرے نبی سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے؟ وقت ہو چکا ہے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی مشکل ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, آپ شفقت دیتے ہیں, نظر کرم کرتے ہیں, تسلی دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن میدان معاشر کے اندر اتنی ہولناکی ہوگی, اتنی مخلوق اولین و آخرین, کہاں تلاش کریں گے ہم آپ کو, کہاں ڈھونڈیں گے؟ بھائی صحابی رسول ہیں, آپ نے تو نمازیں پڑھی ہیں, قرآن پڑھے ہیں, عبادات کی ہیں, لیکن ان کو بھی یہ فکر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے میدان معاشر میں ہمیں شافی معاشر کی ضرورت ہوگی. آج ان کا پتہ پوچھ لو, آج ان کی جگہ پوچھ لو, اور یہی سبق میرا امام بھی دیتا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. آج ڈھونڈ لو کہاں پر ہیں, آج ان کی محبت کی چیزوں کو تلاش کر لو. حضور نے فرمایا کہ ہاں میزان عمل پر ہوں گا میں, میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور وہاں پر میں کھڑا ہوں گا, کہیں کمی ہوگی تو پوری کروا کے پار کروا رہا ہوں, پار کروا رہا ہوں. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ہوں, فرمایا پھر ایسا کرنا کہ حوض کوثر پر آ جانا. حوض کوثر ہوگا, میری امت پیاسی ہوگی پسینوں کے اندر. فرمایا اپنے ہاتھ سے میں بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں گا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. لیکن جو پلانے کو مانیں گے تو ان کو پلائیں گے نا.
جو اذان کے اندر ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ مانیں گے تو ان کو شفاعت ملے گی نا. تو کہتے ہیں نہیں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں پر الذی بعثتہ، بس ختم کریں یہیں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے ہی نہیں، آپ کو تلاش ہی نہیں کرنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر بھی نہ ملے، میزان عمل پر، حوض کوثر پر. اور میں کہ پھر ایسا کرنا کہ پل صراط پر آ جانا، میری امت گزر رہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا پل صراط کی باریکی تاریکی اور پل صراط کی ہولناکی. فرمایا پل صراط پر میری امت گزر رہی ہوگی اور میں کیا کر رہا ہوں گا؟ فرمایا میں کنارے پر کھڑا ہوں گا اور کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہوں گا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی. امت گزر رہی ہے اور حضور وہاں رو رو کر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے خدایا میری امت کو سلامتی سے پار فرما دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار فرما دے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. حضور دعا کر رہے اور امت آج جھگڑا کر رہی ہے کہ ان کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مسجدوں میں ان کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، گھروں میں ان کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ارے خدا کے بندو، ان کے ذکر کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کلمہ ہو، اذان ہو، نماز ہو، مسجد ہو، قرآن ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہو، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. ہر جگہ پر دیکھو جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہیں وہاں میرے محبوب کا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا ان کے بغیر تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے. اللہ ہمیں ایسی زبان نہ کرے، ہمیں شب و روز ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.